اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 23 ہے اور عنوان جو ہے وہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کی امامت چل رہا ہے، اور آج جو گفتگو ہماری رہے گی کہ امامت ایک فطری و عقلی تقاضا ہے، اس کو بھی ہم بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت پہ چند ایک دلائل آپ کے ساتھ اس درس میں شیئر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ امامت ایک فطری اور عقلی تقاضا کیسے ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ انہوں نے امت کی رہنمائی کس کس موقع پہ کی، اور کون کون سے ایسے پہلو ہیں کہ جن کے اوپر امت کی رہنمائی فرمائی ہے، تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا جو فقہی حکم ہے، جزئی حکم ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے اس امت کو رہنمائی دی ہے۔ یعنی ایسی احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، اہل سنت کے یہاں بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں، کہ ناخن کون سے دن کاٹنے ہیں، ناخن کاٹنا کیسے شروع کرنا ہے، پانی کھڑے ہو کر پینا ہے یا بیٹھ کر پینا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل ہیں جس سے ہم مستحبات کہتے ہیں یا آداب کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو رہنمائی دی ہے۔ تو یہاں سے انسانی عقل یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جب ایک چھوٹے سا چھوٹا فقہی مستحب حکم، آداب، ادب کا خیال رکھنے والا حکم، جب اس کی رہنمائی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو دے کر جا رہے ہیں، تو اتنا بڑا مسئلہ جو ان کی خلافت کا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد کون ہوگا اس امت کے لیے ایک ایسا شخص جو حجت کہلائے گا، کہ جس کی بات پہ پھر سب کو اتفاق کرنا ہوگا۔ کون ہوگا کہ جو اللہ کے رسول کے اس طرح سے خلیفہ اور جانشین ہوگا کہ جس کی بات حرف آخر ہوگی، کہ پھر امت تفرقہ بازی کا کبھی شکار نہیں ہو سکے گی، کوئی امت کے اندر گروہ نہیں بنیں گے، بلکہ وہ ایک ایسی شخصیت، ایسی ذات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معین کردہ ہوگی۔ اور ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی اپنی طرف سے معین نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے معین کردہ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ جو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر اسلام میں مسلمانوں کے درمیان تفرقے پڑ رہے ہیں، فرقہ واریت جنم لے رہی ہے، دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ کیا اس مسئلہ کے اوپر اللہ کے رسول رہنمائی نہیں فرمائیں گے؟ کیا اللہ کے رسول بس امت کو اس لیے چھوڑ جائیں گے کہ بس تمہاری اپنی جو ہے وہ محنت ہے اور تم اپنے طریقے سے دیکھ لو کہ تم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ یعنی ناخن تک کا مسئلہ، پانی پینے کے آداب تک کا مسئلہ تو بیان کر دیں، لیکن خلافہ جیسے مسئلے میں امت کو کہیں کہ یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم خود ہی دیکھ لو کس کو جو ہے وہ بڑا بنانا ہے۔ یہ کیا معقول ہے؟ عقل اس بات کو قبول کرتی ہے؟ جبکہ جس تحریک کو اور جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر رہے ہیں، وہ دین آخری دین ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے جو نبی ہیں، خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں۔ یہ جو دین ہے یہ ابھی بالکل نیا نیا ہے، دشمنوں کے ایسے سامنا ہے، اور روم اور فارس جیسی دشمن طاقتیں اب بھی باقی ہیں۔ قیامت تک اس دین نے رہنا ہے۔ تو یہ دین بغیر رہبر کے، بغیر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے، بغیر ایسی شخصیت کے کہ جس کی بات حرف آخر ہو، اس شخصیت کے بغیر، اس امام کے بغیر، اس خلیفہ کے بغیر یہ دین کیسے چلے گا؟ یہ قیامت تک کیسے رہے گا؟ کیا یہ بات عقل قبول کرتی ہے؟ کیا یہ بات ایک انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بیٹھتی ہے؟ کیا یہ بات منطقی اعتبار سے درست ہے؟ تو آپ کہیں گے بالکل درست نہیں ہے۔ جب اتنے بڑے پروجیکٹ کو، اتنی بڑی جو ہے وہ کائنات ہے، اتنی بڑی اس کی ایج ہے، عمر ہے، رہتی دنیا تک اس نے چلنا ہے، مختلف ادیان آنے ہیں، مختلف لوگوں کو چیلنجز ہونے ہیں، تو کوئی ایک شخصیت بھی نہیں معین کی گئی، بس لوگوں کے حال پہ چھوڑ دیا گیا۔
تو لہٰذا یہ دین اسلام کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک طرح کے نقص کی بات آتی ہے کہ یہ تو نقص ہے، یہ تو کوئی کمپلیٹ بات نہیں ہے، یہ تو مکمل کوئی ہدف نہیں ہے، مکمل یہ دین ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں، عقل کو بھی ساتھ رکھ لیا، تاریخ کو بھی رکھیں کہ کیا تاریخ میں جو مختلف قبائل ہوتے تھے جو اپنے قبیلوں کا نظام چلاتے تھے، قوانین بناتے تھے، مختلف روایات بناتے تھے کہ اسی کے مطابق ہم فیصلے کریں گے، یوں ہمارا نظام ہوگا، کوئی قتل ہو جائے اس کا یوں فیصلہ ہوگا، یوں بڑا ہوگا، یوں رسم و رواج ہمارے چلیں گے۔ تو ان قبیلوں کے اندر بھی یہ بات تھی کہ ان کا جو بڑا سردار ہوتا تھا وہ اپنے بات کو معین کر کے جاتا تھا تاکہ قبیلہ اختلاف کا شکار نہ ہو۔ باقاعدہ ان کے یہاں قوانین تھے کہ بھئی جب ایک یہ بڑا جائے گا تو پیچھے کون ہوگا، کس بنیاد پہ ہوگا، کیسے ہوگا۔ خود اگر آپ مسلمانوں کے خلیفہ کو دیکھیں، خلیفہ اول نے کیا کیا؟ خلیفہ اول خود خلیفہ ثانی کو معین کر کے جاتے ہیں۔ خلیفہ ثانی کیا کرتے ہیں؟ خلیفہ ثانی 6 افراد کے اوپر مشتمل ایک شورا اور کمیٹی بنا کر جاتے ہیں، یعنی عربوں کے قبیلے مسلمانوں کے خلیفہ اپنے بعد کا انتظام کر کے جا رہے ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی حکمت اور دانش مندی کی عظیم منزل پہ فائز شخصیت وہ اپنے بعد کوئی انتظام نہ کر کے جائے، وہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہ بنا کے جائے؟ کیا اس کے پاس الیاذ باللہ من ذالک اتنی دانش مندی بھی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ اول کے پاس ہے یا جو مسلمانوں کے خلیفہ ثانی کے پاس ہے؟ تو در حقیقت یہ جو سوچ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی خلیفہ کا اعلان نہیں کیا، کسی کو امت کے اوپر حرف آخر اور حجت کے طور پہ نہیں چھوڑا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو اللہ کے رسول کے اوپر بہت بڑا نقص ہے، ان کے ہدف کے اوپر، ان کے دین اسلام، ان کی شریعت کے اوپر بہت بڑا عیب ہے۔ اور جب یہ بات ہمارے نزدیک واضح ہو جاتی ہے تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ مکتب تشیع کیا کہتا ہے؟ مکتب تشیع یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو تحریک ہے، تحریک اسلام ہے، جو دین کو لے کر آئے ہیں، جو شریعت کو لے کر آئے ہیں، اس کے شروع میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میرا وصی کون ہوگا، میرا جانشین کون ہوگا، میرا خلیفہ کون ہوگا۔ ہر موقع کے اوپر اعلان کرتے رہے، بالکل جو آخری ہجرت کے سال بالکل جو نبوت کے آخری سال ہیں، آپ کی زندگی کے جو آخری سال ہیں، اس وقت بھی اعلان کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات کو امت تک پہنچا کر گئے ہیں کہ میرے بعد تمہارا خلیفہ کون ہوگا۔ انہوں نے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، وہ مکمل طور پہ اپنی زندگی کے ہر موقع پہ، ہر اہم ترین مجلس میں اس بات کو واضح فرما کے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم آج کے درس میں 2 ان یقینی دلائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ مزید دلائل آپ کی خدمت میں آئیں گے، پھر اس سوال کے اوپر بھی ہم آئیں گے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے ایک نظام دے کر گئے تھے کہ میرے بعد جانشین کون ہے، کون اس کے بعد پھر کون ہوگا، پھر یہ سلسلہ کیسے چلے گا، جب سب کچھ واضح کر کے گئے تھے تو پھر کیا وجہ بنی کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد، اتنے بڑے جلیل القدر اصحاب نے اس بات کو نہ سمجھا یا سمجھا تو پس پشت ڈال دیا؟ اس کے کیا حقائق ہیں؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے کہ جو اگلے درسوں میں آ رہے ہیں۔ فی الحال ہم تاریخ کے ان اوراق کی طرف چلتے ہیں کہ جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یقینی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ جب یہ چیزیں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خلافت کا اعلان موجود ہے، اپنی جانشینی کا اعلان موجود ہے، تو وہ پڑھنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس سوال کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ ہے۔ یہ کب آیا؟ آغاز نبوت کے تیسرے سال ہی قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء کی 214 نمبر آیت، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کریں، انہیں ڈرائیں پھر کہ وہ شرک کو چھوڑ دیں، توحید کی طرف آ جائیں، دین اسلام کو قبول کر لیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد المطلب کی اولاد میں سے 40 افراد کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
توحید کے متعلق، اپنی رسالت کے متعلق ان کو رہنمائی عطا کی، اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی میری تصدیق کرے گا اور میرے مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی، میرا خلیفہ اور میرا جانشین ہوگا۔ یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا اور 3 دن مسلسل دہراتے رہے۔ ہر دفعہ حضرت علی علیہ السلام اس جملے کو سن کر کھڑے ہوتے تھے، اور پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی علیکم فاسمعوا له واطیعوا، کہ یہ جو علی ہے جو میری دعوت کو قبول کر رہا ہے، یہی میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے تمہارے اوپر، فاسمعوا له واطیعوا، تم نے اس کی بات سنی اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی اپنے بعد مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کو لوگوں کے لیے واجب الاطاعت قرار دیا کہ بس جو علی کہہ دے اس کے اوپر تم نے اطاعت کرنی ہے، اور اسی کو ہم خلافت کہتے ہیں، اسی کو جانشینی کہتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے امت کا تفرقہ ختم ہو جاتا ہے، اختلاف کی کوئی نوبت پیش نہیں آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو بعد میں اختلاف ہو جائے گا۔ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت کو دے کر جا رہے ہیں کہ جو واجب الاطاعت ہے، سب کے اوپر ضروری ہے کہ اس علی کی اطاعت کریں۔ تو پھر امت کیسے بھٹک سکتی ہے، امت کیسے تفرقہ کا شکار ہو سکتی ہے؟ اور اس حدیث کو تاریخ طبری میں بھی ذکر کیا گیا اور دیگر تاریخی کتب میں، اور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتب میں دعوت ذو العشیرہ کا جو واقعہ ہے وہ موجود ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے جی؟ دوسری دلیل حدیث منزلت ہے۔ حدیث منزلت یہ 9 ہجری میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام کو مدینہ میں اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا، ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے ان عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور مجھے جنگ میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی اور سب لوگوں کو یہ بات واضح کر دی تھی کہ مولا علی علیہ السلام کا کیا مقام ہے اور کیا حیثیت ہے۔ فرمایا کہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی حیثیت اور وہی رتبہ اور وہی مقام حاصل ہے کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے حاصل تھا؟ فرق کیا ہے؟ فرق تھوڑا سا ہے کہ حضرت ہارون کو جو مقام حضرت موسیٰ کی نسبت سے حاصل تھا تو حضرت موسیٰ کے چلے جانے کے بعد اور بھی نبی ہے، لیکن میرے چلے جانے کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی کوئی نہیں ہے، لیکن رتبہ وہی ہے کہ جو حضرت ہارون کا رتبہ تھا۔ حضرت ہارون کون تھے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ اے اللہ میرے لیے میرے ہی خاندان میں سے ہارون جو میرا بھائی ہے اسے کیا قرار دے؟ میرا وزیر قرار دے۔ وزیر کیسے کہتے ہیں؟ جانشین کو کہتے ہیں۔ اور پھر خود حضرت موسیٰ کے یہ الفاظ قرآن نے نقل کیے کہ حضرت موسیٰ نے ہارون سے یہ فرمایا تھا کہ اخلفنی فی قومی، کہ اے ہارون میرے خلیفہ بن کے رہو، تم میرے جانشین ہو میری قوم میں۔ تو حضرت ہارون کو کیا نسبت ہوگی حضرت موسیٰ سے؟ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہو گئے، اخلفنی فی قومی۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وزیر ہو گئے۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، تو پس گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح الفاظ میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے علی تم میرے اہل سے ہو، تم میرے بھائی ہو، تم میرے وزیر ہو، تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس دلیل کی بنیاد پہ جب نبوت کے دروازے کو بند کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبوت کا دروازہ نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری خلافت
میری جانشینی اور میرے وسیع اور تمہارے اوپر ایک ایسی شخصیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے کہ جس کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے. نہیں، یہ دروازہ اب بھی کھلا ہے. امت کو اس حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ان کے درمیان کوئی ایسی شخصیت نہ ہو کہ جس کا قول حرف آخر ہو، جس کی بات اس طرح سے حرف آخر ہو کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوا کرتی تھی. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان جیسی روایات اور ان جیسے تاریخی حقائق کو عقل کے پیمانے پہ، فطرت کے پیمانے پہ رکھ کر ان کا تجزیہ کریں اور سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تفرقہ کے لیے، فرقے بنانے کے لیے، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے لیے ایسی شخصیات کو رہنما بنا کر بھیجا، ایسی شخصیات کو اپنا خلیفہ اور جانشین قرار دیا کہ جن کی بات حرف آخر ہے، کہ جو حجت ہیں، جو واجب الاطاعت ہیں، جو عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، کہ جن کی زبان سے نکلا گیا ہر جملہ، جن کے عمل سے ظاہر ہونے والا ہر کردار اور کسی فعل کے اوپر ان کی خاموشی سب حجت ہے. اور اسی کو ہم امامت کہتے ہیں اور اسی کو ہم شرعی خلافت کہتے ہیں. تو یہ دو دلیلیں آپ کے سامنے ہو گئیں کہ جس میں دوسری دلیل حدیث منزلت اور پہلی حدیث اور پہلی جو دلیل ہے وہ دعوت ذو العشیرہ ہے. تو دعوت ذو العشیرہ جو شروع میں پیش آئی، اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو پھر یہ حدیث منزلت کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد تیسری دلیل جو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ڈسکس کریں گے تفصیل سے، وہ حدیث غدیر ہے کہ جو بالکل جب سب کچھ پہنچا دیا، سب کچھ پہنچا چکے، تو آخر پہ پھر جو اعلان ہوا وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان تھا. وہ پہلے بھی فرما رہے تھے، لیکن آخر پہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب ایک ایسا موقع آ چکا ہے کہ اس اعلان کو سر عام کرنا ہے، سب کے سامنے یہ بات رکھ دینی ہے، تو اس موقع کے اوپر حدیث غدیر کا موقع آیا. اور حدیث غدیر کے کیا جملات ہیں، کیا اس کے اوپر اعتراضات ہیں، اور جو مکتب تشیع کے علاوہ دیگر لوگ ہیں وہ حدیث غدیر کو کیوں نہیں قبول کرتے یا اس کی کیا تشریح کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ ساری بحث اگلے درس میں تفصیل سے آئے گی. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.